يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین برادران دینی و یقینی قابل صد احترام حاضرین و ناظرین موجودین و غائبین اس جمعہ سے پہلے جو جمعہ گزر گیا اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان کہ رخصت ہوتے ہی حج کا مہینہ آ جاتا ہے شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 تاریخ یہ کئی مہینے اس لیے رکھے گئے کہ تمام جہان کے انسانوں کے لیے حج کی تیاری اور آنے جانے میں سہولت ورنہ تو حج کے صرف 5 دن ہیں جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں صرف 5 دن ہیں اور وہ 5 دن اگر ٹھیک سے مناسک کی ادائیگی کی جائے تو جہاد ہے کوئی کتنی آسانی کیوں نہ پہنچانا چاہے حاجی کو لیکن ان 5 دنوں میں حاجی جہاد میں ہوتا ہے عورتوں کے لیے تو کھلا ہوا جہاد ہے. حضور نے فرمائی دیا جہاد کن الحج،
عورتوں کے اوپر جہاد نہیں ہے نا. تمہارا جہاد حج. اور یہیں سے جہاد کے معنی بھی نکلے کہ جہاد لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے. عورتیں کیا لڑائی جھگڑا کریں؟ لہذا جو لوگ جہاد کو فتنوں و فساد اور دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جہاد کے معنی تک نہیں سمجھتے کہ کیا ہے. اور بکواس کرنے کے لیے معنی سمجھنا کیا ضروری ہے جب انہیں بکواس ہی کرنی ہے. بے پر کی پروپیگنڈی کی دھول ہی اڑانی ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت معنی سمجھ. تو عورتوں کے لیے تو یہ حج کھلا ہوا جہاد ہے. لیکن اس صف میں صرف عورتیں نہیں ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ الحج جہاد کل ضعیف. یہ حج جو ہے ہر کمزور آدمی کا جہاد ہے، مرد کے لیے بھی ہے. اگر ٹھیک سے مناسک کی ادائیگی کرنے گیا تو بالکل جہاد سے گزرے، یعنی اپنی پوری کوشش اسے کھپا دینی پڑے گی، اور ادائیگی کی فکر میں اسے اپنے جان کی سلامتی بھی پیش نظر ہوتی کہ ہم سلامت رہیں گے یا نہ رہیں. اس لیے کہ پہلے کنکری وغیرہ مارنے میں جو گر جاتا تھا وہ پھر نہیں اٹھ پاتا تھا، اس کی لاش ہی اٹھائی جاتی تھی. قسمت سے کبھی اٹھا لیا گیا وہ الگ بات. تو یوں تو 5 ہی دن ہیں حج کے، لیکن اتنا وقت دے دیا گیا. شوال، ذوالقعدہ 2 مہینے یہ، اور 10 دن ذوالحجہ. یہ صرف تیاری کے لیے دیے گئے. کہ اچھی طرح سے تیاری کر لو. حج کے لیے، کیونکہ یہ فریضہ عمر میں صرف ایک بار ہے. بار بار نہیں، فرض ایک بار. جب یہ تمام عمر میں ایک بار فرض ہے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تیاری تمام عمر کرنی پڑے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے غریب اور نادار کے اوپر حج فرض نہیں ہے.
جیسے زکوٰۃ مالداروں پہ فرض ہے، غریب و نادار پر نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کے لیے چندہ کر کے جائے اور جانے سے پہلے دھندا کیا جائے، اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے فرض ہی نہیں کیا ہے آپ کے اوپر تو آپ کیوں زحمت اٹھا رہے ہو؟ آپ کے اوپر فرض نہیں۔ ہاں کوئی خدا کا بندہ، خدا ترس بندہ کسی کو اپنی طرف سے حج کرانا چاہتا ہے کرا دے۔ بہت سے بندگان قدسی ہیں آج بھی کہ 10 آدمی کو حج کرا دیتے ہیں، 20 کو کرا رہے ہیں، 5 کو کرا رہے ہیں، اور 2-4 کو بھیجنا تو جانے دو، کوئی کرا دیتا ہے بغیر کہے ہوئے تو الگ بات ہے۔ لیکن اس کے لیے سوال کرتے پھرنا کہ مجھے حج میں جانا ہے، ذرا میری مدد کرو، یہ سب صحیح نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں۔ اب تو اجمیر شریف جانے کے لیے بھی چندہ ہونے لگا کہ مجھے اجمیر چاہے، بھیا جاؤ نا بابا، کس نے روکا؟ جا رہے ہو جائیے، اب کیا ضرورت ہے اس؟ چندے کی روایت تو ختم نہیں ہوگی، کم کرو اس کے۔ کہیں کہیں چندہ مسنون ہے، بالکل ناگزیر حالت میں چندہ کیا گیا ہے، لیکن اسے دھندے کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ چندہ دھندا ہو جائے اور کالا بیگ دیکھ کے لوگ ڈرنے لگے، اس میں سے بھی کالا جن نکلے گا، پھر وہ کسی چھو منتر سے نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں چاہیے۔ کیوں ایسی زحمتیں پڑھتے ہو؟ آپ جانتے نہیں اسلام میں سب سے برا عمل مانگنا ہے۔ بلا ضرورت آپ سوال نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو آپ کے لیے اب سوال حلال ہو گیا، لیکن بلا وجہ آپ زندگی بھر مانگتے پھرو اور کہو میری تو ذات ہی فقیر ہے۔ کوئی ذات فقیر نہیں ہوتی بابا، ذات فقیر نہیں ہوتی، آدمی فقیر ہوتا ہے، فقیر کوئی ذات نہیں ہے۔ بادشاہ بھی فقیر ہو سکتا ہے، اور فقیر بھی کبھی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہو آنکھوں سے۔ چائے والے کے قصہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، کچھ کہنا ہی نہیں ہے، بھلے کوئی چائے پینے والا موجود ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مشہور ہے پوری دنیا میں۔ تو ہو سکتا ہے آدمی چائے والا، کافی والا، جھاڑو والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے بادشاہ۔ فقیر کی تعریف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں من لہو ادنا شے، جس کے یہاں گزر بسر کے لیے بہت تھوڑی چیز ہو، لیکن کچھ ہوتا ہے اس کے یہاں فقیر کیا، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ تو گزر بسر کے لیے
تھوڑی سی چیز ہو برائے نام وہ فقیر ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں ایک مسکین ہے. آپ بولتے ہو سب ہو، وہ فقیر لوگ بھی بولتے میں غریب مسکین ہوں. اس سے پوچھو کہ مسکین کس کو کہتے وہ نہیں جانیں گے. زندگی میں مانگا ہے انہوں نے، ان کو معلوم نہیں کہ مسکین کس کو کہتے. اور یہ بہت افسوس کی چیز، ہنسنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے مسلمان ہو کے بھی اپنا مذہب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ہماری ساری مصیبت کی تمام وجہ نہ جاننا ہے، جہالت ہے. اس لیے ساری دنیا نے ہمیں شکار بنانا شروع کر دیا، اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی، دونوں مل کر کے. اپنوں نے کچھ کم نہیں کیا، کچھ زیادہ کیا. اس میں یہ گانے بے گانے سنے، کیونکہ ہم مذہب کو جانتے ہی نہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہ بہت افسوس ہے. جبکہ حضور فرماتے طلب علم فریضۃ علی کل مسلم. یہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کو فرض ہے. یہ فرض کیوں نہیں آپ نے ادا کیا؟ حضور بار بار فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، سلونی اما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو مجھ سے سوال اپنے دین کے بارے. اور جب حضور سلونی کہتے تھے صحابہ خوشی سے اچھل پڑتے تھے. حضور خود ہی کہہ رہے ہیں پوچھو، تب پوچھ لیتے نہیں، مارے ڈر کے پوچھتے نہیں تھے کچھ، اتنا ادب کرتے تھے. نگاہ بھر کے کبھی حضور کو دیکھتے نہیں تھے. ایسی باادب جماعت اس زمین پر نہیں آئی اور نہ آئے گی جو صحابہ تھے. سلونی سن کے خوش ہو جاتے تھے. اب حضور خود ہی کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ان بندگان قدسی پر قدرت کو رحم آتا بہت زیادہ، وہ ہر وقت مہربان ہے، تو جبریل امین آ کے خود حضور سے سوال کر لیتے اور صحابہ سیکھ لیتے. تو فرماتے سلونی، پوچھو مجھ سے اما شئتم، جو کچھ. اس کے بعد یہی صحابہ بھی کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو. محفلیں ہوتی تھی پوچھنے کی، سوال جواب کی. اب کچھ نہیں ہے. کہیں ملتا بھی ہے تو سمجھتے قصہ کہانی کہا جا رہا ہے. اب آپ نے دین کو قصہ کہانی سمجھ لیا اور دنیا کو اصل سمجھ لیا. دنیا اصل نہیں ہے، دنیا قصہ کہانی. کل قصہ کہانی ہو جائے گی، جیسے آنکھ بند ہوئی آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ قصہ کہانی میں پڑے ہو. ماں قصہ سکندر و دارا نہ خواندہ عیب. میں سکندر و دارا کے قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں. اسما بجز حکایت مہر و وفا مپرس. یہ دینی صداقت اور سچائی جو آپ کے سامنے بیان. کل دین نے آ کر کے دنیا کو کہانی قصہ بنا ڈالا تھا، اب اس دنیا نے دین کو کہانی قصہ بنا دیا. ایک پارٹی کا تو الیکشن کو عنوان ہی مندر و مسجد ہے. جی صاحب، اور سب کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے. الفاظ کے سوا کچھ نہیں ہے. زمین پر تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کدھر ترقی ہے کچھ معلوم نہیں. لیکن الفاظ سنیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے شیر و شکر میں ڈوبا ہوا ہے.
ایسا لگتا ہے، کچھ نہیں۔ کہیں کہیں تو وہ وفاداری کی سند بانٹ رہا ہے، یہ دیش پریمی ہے، یعنی اس درجے پہ پہنچ گئی سیاسی پارٹی کہ وہ دیش پریم کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہو، کسی کو دیش پریمی، کسی کو دیش دروہی۔ جی صاحب، اتنی بلندی پر یہ سب الیکشن اسٹنٹ ہے، ایسے ہی جیسے کانگریس کا سیکولرزم، یہ بھی سب الیکشن اسٹنٹ تھا۔ کون سیکولر تھا؟ لیکن زندگی پر دھوکہ دیا گیا۔ ایک بار ہماری علماء کونسل نے دگ وجے سنگھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی کانگریس میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو آپ سیکولر کہہ سکیں؟ تو تھوڑا وہ صاف گوئی کے لیے مشہور ہیں، اور صاف گو آدمی کو زیادہ بدنام کرتے ہیں۔ یہ الٹا سیدھا چاہے جتنا بولو کوئی بدنامی نہیں، لیکن صاف گوئی سے کام لوگوں نے تو ڈر ہے دیش دروہ کا۔ انا للہ و انا الیہ۔ پوچھا گیا کہ کانگریس میں آپ کے نزدیک کوئی سیکولر ہے؟ تو وہ صاف گوئی کے لیے آدمی مشہور ہے۔ بڑی دیر تک وہ دیکھتا رہ گیا پوچھنے والے کو، اور پھر کہا کہ میں سونیا گاندھی کی حد تک کہہ سکتا ہوں۔ یہ جواب تھا انہی لفظوں میں۔ میری عادت جو ہے تھوڑا فرسٹ پارٹی سے سننے کی ہے، سنتا ہوں، سیکنڈ اور تھرڈ سے نہیں سنتا ہوں، میڈیا کو نہیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا سونیا گاندھی کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ کچھ وہ سیکولر مزاج ہے۔ جی صاحب، یہ کانگریسی کہہ رہا، تو یہ سیکولر کیا تھا؟ اور اردو پیپر ان کے لکھتے لکھتے قلم گھس گیا کہ دیکھو سیکولر ووٹ منتشر نہ ہونے پائے۔ کیا مزاج دیا لوگوں کو، سیکولر ووٹ کو مجتمع کرو۔ یہ دھوکہ نہیں تو الیکشن اسٹنٹ تھا، یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح سے یہ دیش پریم اور دیش دروہ الیکشن اسٹنٹ ہے۔ اس ملک میں رہنے والوں کو کوئی کہے دیش پریمی اور دیش دروہی؟ اتنی ہمت؟ نہیں، آدمی تو آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں پرندہ بھی اپنا آشیانہ نہیں بھولتا۔ آدمی کو کیا کہو گے آپ؟ میں بوڑھا ہو گیا، آج بھی جب اپنے وطن کے در و دیوار کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں۔ جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں کھیلتا کودتا تھا، جہاں میں پڑھتا لکھتا تھا، آج بھی اس کی محبت ہے، آتا رہتا۔ ایک پرندہ بھی اپنے آشیانے کو نہیں بھولتا۔ آپ کیا سرٹیفکیٹ دیتے ہو؟ ملک بیچنے والے، گروہ رکھنے والے، یہ کب سے دیش پریمی ہو گئے؟ الیکشن اسٹنٹ۔ لیکن چونکہ یہاں کی پبلک زیادہ، لوگ لاکھ ہے کہ بہت ہوشیار نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے۔ العوام کل انعام، عام آدمی جانور جیسا ہے۔ کچھ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، بالغ نظر ہر کوئی نہیں ہے۔ ان کی بیوقوفی کا فائدہ اٹھا کر کے کوئی شاہ بن گئے، کوئی درویش بن گئے۔ ہمارے درویشوں میں بھی ایسے ملیں بیوقوف بنانے والے۔
کبھی بھی کوئی شاہ بن ہی نہیں سکتا جب تک بیوقوف نہ بنائے، اور کوئی بھی درویش نہیں بن سکتا جب تک بیوقوف نہ بنائے۔ دونوں نے خوب بنایا۔ اور یہ آفت دیکھ کر کے اقبال کو کہنا ہی پڑا، خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری و درویشی بھی عیاری، نہیں چھوڑا اسے، لگی ڈپٹی۔ یہ سادہ دل بندے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں، نو نالج نو کالج، کچھ معلوم نہیں ان کو، نہ دنیا سمجھتے ہیں نہ اپنا دین سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، بس کھا پی رہے ہیں، بس موج مستی کر رہے ہیں۔ جو آواز ہے کہ موج مستی کرو، کھاؤ پیو گھومو پھرو، کسی کی مت سنو۔ تو بغیر بیوقوف بنائے نہ کوئی درویش بنتا ہے نہ کوئی بادشاہ، بیوقوف بنایا جاتا۔ پڑھو آئے تب میں فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، وہ خدا بن گیا تھا ان کا۔ یہ امریکہ کیا کر رہا ہے؟ بیوقوف بنا رہا ہے سب کو۔ اور اس کے بیوقوفوں میں اپنے آدمی زیادہ ہیں، خاص طور سے وہ جو شیعہ کے مقابلے میں سنی ہے۔ اس کو ایسے تو سنی جلدی سے کہاں ملتا ہے، سنی مل جائے تو کیا کہنا صاحب۔ اپنے جتنے آدمی ہیں سب اتفاق سے سب کو بیوقوف بنا کے رکھو۔ تو یہ بادشاہ لوگ بھی پہلے بیوقوف بناتے ہیں، پھر لوگ اطاعت کرتے ہیں، اور درویش بھی اسے، ورنہ وطن کی محبت بہت ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے ایک پرندے ہی کی زبان سے کہنے کی کوشش کی ہے، آدمی تو آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے بہت سے تنکے چنے تھے ہم نے، ایک پرندے کی زبان سے کہلوا رہا ہے، بہت سے تنکے چنے تھے ہم نے، نہ مجھ سے صیاد تو خفا ہو، قفس میں گر مر بھی جاؤں گا میں، نظر سوئے آشیاں رہے۔ ایک پرندہ کہہ رہا ہے، پرندے کو بھی اپنا آشیاں، ہندوستان ہمارا آشیانہ کیسے بھول جائے۔ اور جتنے مغل حکمران سب یہی دفن ہیں۔ اگر یہ مٹی عزیز نہ ہوتی تو اٹھا کے لے جاتے کوہ نور کی طرف جہاں سے آئے تھے وہاں۔ آج ان سے تمہاری یہ چھیڑ چھاڑ ہے، جو یہی دفن ہے، یہیں کی خاک میں مل گئے ہو، آج ان سے تمہاری چھیڑ چھاڑ جنگ ہے۔ اور جو کوہ نور اٹھا کے لے گئے ان کو کچھ دیکھ رہے ہو، اگر رکھا ہے آج بھی کوہ نور لے کے آؤ، اگر ہمت ہے تو لا کے بتاؤ۔ تم جو ملک کا سارا اثاثہ اٹھا کے اپنے یہاں لے گئے، ان سے تمہارا بڑا پریم چل رہا ہے، بڑا معاشقہ ہے آپ کا، بڑی میٹھی بھگت ہے۔ اور جو یہیں مل گئے خاک میں اور اس ملک کو سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش، ان سے تم نے جنگ چھیڑ کے رکھی ہے۔ الیکشن اسٹینڈ ہے یہ ہندوتوا نہیں ہے، ہندوتوا ہرگز اس کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی آبادی آج بھی مسلمانوں کے ہندوؤں ہی کے بیچ میں ہے، اور کوئی بھی ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تو میں نے، برابر لین دین ہے۔ میرے ساتھی جتنے پڑھتے تو ہو کہ میں آپ کو دیوتا سمجھتا ہوں، پڑھنے کی زمانے میں کہتے تھے، اس لیے کہ مجھے انٹرول میں دانا پانی نصیب نہیں ہوا،
میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا. بس یہ سب الیکشن اسٹنٹ ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے، بیچارے دھوکہ کھا رہے ہیں. ان سے بتا دیا کہ ہم کو ہندو راشٹر بنانا، چل پڑے. چلو دیش بھکت بنانا، یہ دیکھو بگولا بھگت کو دیکھو. یہ دیش بھگت نہیں، بگولا بھگت ہیں. کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو؟ کیوں دنیا کو برباد کر رہے ہو؟ میں ڈرتا ہوں کہیں سری لنکا والا حال نہ ہو جائے، کہیں اس آفت کی طرف نہ لے جاؤ آپ. سب کاغذ پر ہے، گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہے، سب زبان درازی ہے. الفاظ بہت اچھے استعمال کر رہے ہیں. کانگریس کے پاس تو الفاظ بھی نہیں رہ گئے، اتنی بوڑھی ہو گئی کہ الفاظ سے بھی گئی گزری، اور ہے بھی نہیں اس لائق، کچھ ہے نہیں اس میں. جو اس کے پرچارک ہوں گے وہ ہوں گے، جو اس کے بھگت ہیں ان سے کہے تو گھر رہو. وہ تو بہت بوڑھی ہو گئی. اس وقت اگر دو بروں میں کسی برے کا انتخاب ہی کرنا ہے تو کلکتہ کی ممتا ہے اور کیجریوال ہے. ان دونوں، اور یہ کیجریوال ہی کانگریس کا بدل شاید بننے جا رہا ہے، اس کے پاس پروگرام ہے. لیکن ہماری قوم کو سمجھ کہاں ہے؟ سمجھ ہوتا تو لوٹی اور دلت کے نیچے جاتی، نہیں ہے. بنتی بہت سمجھدار ہے. ہر آدمی بقرات ہے یہاں کا، کوئی افلاطون ہے، کوئی جعلی نوس ہے. اس کی عقل کا کوئی ٹھکان، کچھ نہیں آتا، کچھ معلوم نہیں آپ کو، بالکل کچھ نہیں جانتے ہو. میں پرندے کی زبان سے کہہ رہا تھا کہ وطن بہت عزیز ہوتا ہے. بہت سے دن کے چنے تھے ہم نے، نہ مجھ سے سیاد تو خفا ہو. قفس میں گر مر بھی جاؤں گا میں، نظر سے بتاتا تو ہوں کہ آج بھی جہاں میں پیدا ہوا، جب گلی کوچے دیکھا بہت اچھا لگتا ہے. بلکہ میں باہری ملک میں کہیں گیا تو لوگ ڈرتے تھے کہ میرے وطن کے خلاف کوئی بات کریں. میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، کیا تم وطن پرست بنتے ہو؟ کیا اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو صاحب؟ کیا دیش بھکت بنتے ہو تم؟ میں بتاتا ہوں، میں کینیا میں تھا. ایک لوگوں نے کہا حضرت آپ کا جوتا ٹوٹا پھوٹا ہے، ایک تو جوتا تو لے لیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، زمینی وہ تو چلتا ہے، ٹوٹے پھوٹا چلے گا. کہا نہیں جوتا لے لیجئے. تو یہاں سے ہم بیٹھ گئے ایک جوتے کی دکان پر، بہت بڑی دکان پر بٹھا دیا. تو میں نے دیکھا کہ ہر جگہ کا جوتا ہے یہاں، لیکن ہمارے انڈیا کا نہیں تھا. تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا. میں نے کہا ہمارے انڈیا میں بہت اچھے اچھے جوتے بنتے، تم لوگ وہاں سے منگاتے نہیں ہو؟ تو جانتے ہو اس مالک نے کیا کہا؟ ارے حضرت صاحب آپ انڈیا کے، میں انڈیا کو کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں برا بھلا تو مت کہنا، لیکن جو کہنے کی بات ہے ضرور کہو، کیوں نہیں تم نے انڈیا کیوں نہیں منگایا؟ تو اب آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو میں منگاتا ہوں. تو کہا وہ جوتا لیا ہو ذرا سا جو سمپل آیا تھا انڈیا سے، دکھاؤ تو حضرت کو. بہت بہترین سمپل تھا. اور میں نے دیکھتے کہا، میں نے کہا دیکھا نا کیسا ہے انڈیا کا ہمارے سمپل. کہا وہی تو ہے. یہ دیکھ کے میں نے آرڈر دیا تھا، یہ بہت اچھا جوتا ہے. اور جو آرڈر دیا تو اس کے بعد جو مال آیا ہے ذرا وہ دکھاؤ تو اتنا خراب تھا کہ روڈ پر پھینک دو تو کوئی دوسرا اٹھا کے نہیں لے جائے، اتنا خراب. یہ ہماری ایمانداری ہے. تو میں نے کہا تم نے اس کو واپس کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بہت بڑا بیپاری تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو جھیل لیا
اس لیے کہ میرے اوپر زیادہ اثر نہیں آئے گا اس کا، اور میں واپس کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ وہ بھیجنے والا مر جائے گا. یہ انسان ہے، اس لیے میں نے اس کو ایک گو ڈاؤن میں اسے بند کر دیا. میرے پاس ہی جانے کتنی مثالیں ہیں. ایک سنگاپور کے آدمی سے میں نے کہا کہ تمہارے انڈیا کا کپڑا کیوں نہیں منگاتے سب سے اچھا؟ کہا بے شک آپ کے انڈیا کا کپڑا بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا پھر منگاتے کیوں نہیں ہو؟ نہ چھیڑی عادت. وہی بات اس نے کہی، آپ کو تکلیف ہو گئی کچھ انڈیا کو کہوں گا تو. جی سر، یہ دیش پریم ہم کو سکھا رہے ہیں. اب میں جاؤ دفن کرو اپنے اس الیکشن اسٹینڈ کو، اس کو دفن کرو کہیں کسی گہرائی میں. تم دیش پریم، کرسی سے پریم ہے آپ کو، دیش سے پریم نہیں. اقتدار سے پریم ہے آپ کو، دیش سے پریم نہیں. بادشاہ سے پریم ہے، دیش سے پریم نہیں. کیا دھوکہ دے رہے ہو آپ؟ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اس نے بھی وہی کہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی ابھی. میں نے کہا نہیں مجھے تکلیف نہیں ہوگی. آپ کہیے کیوں، کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بات غلط مت کہنا انڈیا کے لیے. کہا نہیں غلط نہیں کہوں. کہا پہلے منگاتا تھا میں، لیکن انڈیا اگر 10 یارڈز لکھ دے، دیکھو اس کی بولی ذرا دیکھو، تو 9.5 نکلے گا. یہ بے ایمانی. انا للہ و انا الیہ. ایمانداری بھی کیوں نہیں پیدا ہوئی یہاں؟ 10 یارڈ سے لکھتے. یہاں بھی ہم کو بھی جب دیتے تو کیسے کھینچتے، ایسے ربڑ کی طرح سے کھینچتے ہیں کپڑے کو. معلوم ہوتا ربڑ کھینچ رہی ہے. اور اب بھی دیکھو کپڑے جب تک لٹک نہیں جائے کہ نہیں دیں گے. لیا کبھی تو کہا لکھتے ہیں 10 یارڈ سے، وہ 9.5 نکلتا ہے. میں نے کہا اور جگہ سے، جاپان سے اس کو خوب دھوم سے چل رہا تھا معاملہ. کہا جاپان لکھتا ہے 10 یارڈ سے، وہ 11 یارڈ سے نکلتا ہے یا 11.5 نکلتا ہے. ہمیں تھوڑا ایمانداری بھی ہوتی تو کیا. سب زبان درازی ہی ہے، ایمانداری بھی ہے کہیں. انصاف کی بات ہے، انصاف بھی کہیں ہے. آواز دو انصاف کو. انصاف کہاں ہے؟ انصاف ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. مسجد توڑنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، عیدگاہ توڑنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، کورٹ کے ذریعے آنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں آ سکتے، کورٹ کے راستے سے آئیں گے. کیا دھوکہ دے رہے ہو آپ؟ کیا بہکا رہے ہو؟ کیا تنگ کر رہے ہو لوگوں کو؟ گرانی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بے روزگاری آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، علالت و بیماری آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، انسانی ضرورت آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تعلیم آپ کے لیے مسئلہ نہیں کہ ہمارے بچے یوکرین پڑھنے جائیں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کو یوکرین کے یہاں آتے پڑھنے کے لیے؟ کیوں نہیں ہمارے پاس اسکول ہوا؟ یہ سب مسئلے کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ صرف بیوقوف بنانے کے دھندے سیکھ لیے ہیں آپ حکمرانوں نے. اللہ ان حکمرانوں کی آفت سے اپنی عوام کو بچا لے. سارے جہاں کے حکمران سے کسی کا نام نہیں ہے، اس میں شاید ہی کوئی اچھا ہو. اور یہ جھوٹے درویشوں سے بھی اللہ سب کو بچا لے. ہر آفت سے، دنیا سے بھی بچا لے، نفس سے بھی بچا لے، شیطان سے بچا لے. اور ہم سب کو اللہ دین کی سمجھ پوچھتے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آیت کو بیان کروں گا انشاءاللہ، اسی پر اکتفا فرمائیے.